اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان دونوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے باپ پر ایمان نہیں رکھتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی؟ مشاطہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو تم موسیٰ کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو فرعون نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا اس دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیے جائیں، چنانچہ اس کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ تم اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنے مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے ان کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ حضرت مشاطہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت تڑپ کر مرنا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سینے پر ہی ان کی معصوم سی بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو مشاطہ کہنے لگی، تو جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل ناحق کر دیا۔
فرعون کہنے لگا میں اس کو اس لیے عبرت سزا دی ہے کیونکہ وہ مجھ کو خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آسیہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ فرعون یہ سب باتیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لہٰذا کہنے لگا میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش اور جرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے اور اب میری بیوی بھی مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ آسیہ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو مشاطہ کے ساتھ کیا گیا ہے، آسیہ کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے شیطانی کارندوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باندھ دیا، جکڑ دیا اور زمین پہ لٹا دیا۔ ہاتھ پاؤں جکڑ دینے کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پہ بھی کیلیں گاڑ دی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ اب آسیہ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلے یہ کہا گیا کہ آسیہ اب بھی وقت ہے، فرعون کو خدا مان لے تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا ظالم تمہارے پاس جو کرنے کی طاقت ہو کر لو، اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، پلٹ کر تمہاری ضلالت اور ناپاکی کی طرف نہیں جا سکتی ہوں۔ چنانچہ فرعون کا ایک کارندہ اس ارادے سے آگے بڑھا کہ ایک بھاری پتھر سے کچل کر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جائے۔ جیسے ہی وہ پتھر لے کر آگے بڑھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ظالموں کے ہاتھ سے پتھر نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک سے روح نکال لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عنایت فرمائی۔ یہ ہے ایمان پر استقامت، اللہ کی محبت۔ صحیح کہا کسی نے کہ جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کی مصیبتیں بھی پھول کی پنکھڑی کی طرح آرام دہ محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو ایمان پر اسی طرح استقامت عنایت فرمائے کہ ہر ظلم کو سہ لیں پر ایمان کا سودا نہ کریں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔